أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد عزیزان محترم، ان دو صورتوں میں اللہ پاک نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ مختصراً میں عرض کرتا چلوں کہ سورہ کافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے کہا کہ کافروں سے کہو تمہارا مذہب الگ ہے، ہمارا الگ ہے، اور تم ہمارے مذہب میں مداخلت مت کرو، ہم حق پہ ہیں۔ اور سورۃ لہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو جواب دیا جب اس نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بد دعا دی تھی کہ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا تھا اور دعوت دی تھی اہل مکہ کو، اہل قریش کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو اس کا جواب دیا تھا۔ تو پھر رب کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے پیغمبر میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب بات یہ ہے، رات کے اس وقت مجھے آپ سے یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ بھائی شہیر، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اللہ پاک ان کے اس کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میرے پیارے پیغمبر کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ شہیر بھائی نکلے ہیں تو کچھ لوگوں نے سوال اٹھانے ہیں، کچھ اٹھا رہے ہیں، اور کچھ بد نسلیں کریں گے باتیں بھی، تو مجھے اس لیے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے۔ کچھ سخت باتیں بھی میرے منہ سے نکلیں گی، تو جو بھائی ٹھیک رخ پہ چل رہے ہیں وہ میری باتوں کو محسوس نہ کریں، لیکن جو ہیں ہی ایویں ہی تو جو اکھاڑنا ہے انہوں نے اکھاڑ لیں۔ بات سادی سی ہے، شہیر بھائی نکلے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے جی فلاں مولوی صاحب نہیں نکلے، مولوی نہیں نکلے، تو بات سادہ سی ہے کہ ہر بندہ اپنی روٹین، اپنے ترتیب، اپنے طریقے سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ ہم واقف ہیں الحمدللہ، ہم بیٹھتے ہیں دوستوں میں، احباب میں، ہم اللہ رسول کی بات سنتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ جن جن کو اس بارے میں معلوم ہے، آج جمعہ تھا، ہر ممبر و محراب سے یہ بات لوگوں کو پہنچائی گئی، لوگوں کو بتائی گئی۔ باقی نکلنے کی بات ہے تو شہیر بھائی کے ساتھ تقریباً تمام مسالک کے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، اور الحمدللہ وہ اپنے مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ شہیر بھائی کے ساتھ کوئی نہیں نکلا، الحمدللہ تمام لوگ نکلے، تمام مسلک کے لوگ نکلے ہیں، تمام جماعتوں کے لوگ نکلے ہیں۔ ہم نعروں سے پہچانتے ہیں کہ کس جماعت کا نعرہ ہے، وہ تقریباً جو ہے نا سبھی لوگ نکلے ہیں۔ یہ کل کو رات کو کوئی چوڑا چماڑ جی نہ کہے فلاں نہیں نکلا، کسی پہ زبان درازی مت کرنا، اور کسی عالم کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ وہ نکلے ہیں، اور جو آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ لازم نہیں ہے کہ آپ کو۔ اب ٹی وی چینل پہ بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں جو علماء کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے مائک سامنے پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے خبیث النسل ٹی وی چینل والے ہیں، وہ بعد میں ٹی وی چینل پہ ان کا بیان، ان کی وہ بات نہیں دکھاتے۔ میں نے کتنی جگہوں پہ دیکھا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں اسمبلی کی کاروائی میں اگر کوئی عالم دین جب بات کرنے لگتا ہے تو یہ نیوز چینل والے اشتہار دے دیتے ہیں، اس کی بات نہیں سناتے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اندھے ہیں، پھر آپ وہ اندھے آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، پھر آپ ہے نا، وہ ہماری پنجابی میں سرائک کی اپنی ہماری زبان میں کہتے ہیں ہاں انے ہو تسی۔ تو یہ اب علماء پہ اعتراض مت کیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ
یہ چوڑے چماڑوں کے لیے، یہ کتے بلوں کے لیے ان کی صفائیاں، ان کے دفاع کرتے رہتے ہیں۔ اگر آج ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کا دفاع نہیں کیا، ان حالات میں اگر حضور کی ناموس کا دفاع نہیں کیا، میری بد دعا ہے اللہ تمہیں حضور کی شفاعت سے محروم کرے، تمہیں کبھی حضور کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ جو لوگ آج کے سیاسیوں کے لیے کبھی کسی کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ حضور کے دفاع کے لیے نہیں بول رہے، تو میری بد دعا ہے اللہ تمہیں کبھی حضور کی شفاعت نصیب نہ کرے، تمہیں در در کی ٹھوکریں لگیں اگر تم آج بھی حضور کی عزت کے لیے نہیں اٹھا رہے آواز، اگر آج بھی تم حضور کی عزت کے لیے نہیں نکل رہے۔ تمہاری فیس بک کی آئی ڈی سیاسیوں کی وکالتیں کرنے کے لیے، کبھی کسی کی وکالتیں کرنے کے لیے ہے، حضور کی وکالت کے لیے نہیں ہے۔ اور جو ڈرتے ہیں کہ ہماری آئی ڈی بلاک ہو جائے گی یا سٹرائک پڑ جائے گی، ہوتی ہے تو ہو جائے، جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات دی ہے۔ یہ آئی ڈی چیز کیا ہے؟ یہ اس کی عزت کے آگے کیا چیز ہے؟ ہماری زندگی بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا تھا، عمر بتاؤ تمہیں میں کتنا عزیز ہوں، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان مال سے زیادہ۔ حضور نے پھر پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے زیادہ۔ حضور نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا اپنے والدین سے زیادہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر بس اتنی محبت ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا، عمر اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توقف کیا، اجازت چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی دیر وقت دیں، تھوڑا سا وقت دیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ منافق نہیں تھے، وہ مومن تھے، اور وہ مومن تھے جن کی اللہ کے پیارے حبیب نے معراج کے دوران جن کا محل جنت میں دیکھا، وہ مومن تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھی، حضور نے پوچھا، عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبت، اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا، عمر تیرا ایمان مکمل ہے، مبارک ہو تجھے۔ یار ہم چیز کیا ہے یار؟ مجھے جان چلی جائے، حضور کے صدقے چلی جائے، کیا چیز ہے؟ جان دی پر دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یار اسی تے حضور واسطے کچھ کیتا ہی کوئی نہیں، کی کیتا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آواز اٹھاؤ حضور کی عزت کے لیے، آواز اٹھاؤ۔ آج ضرورت ہے، آج حکمرانوں کو پابند کرو، ان کی وکالتیں نہ کرو۔ کسی دور میں اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے۔ اسلام آباد میں حضور کی عزت پہ حملے کیے گئے۔ ہم پتہ نہیں کبھی کسی کی وکالت کرتے ہیں، کبھی کسی کی وکالت کرتے ہیں۔ اپنے نبی کی وکالت کیجئے نا، اللہ شفاعت نصیب کریں گے۔ ایسی شفاعت کو سستی نہیں ہے۔ اگر شفاعت سستی ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ نہ کی ہوتی، 1000 سے زائد قاری شہید نہ کروائے ہوتے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ آپ کی اوقات کیا ہے صحابہ کے آگے؟ صدیق اکبر نے اعلان جنگ کیا تھا مسلمہ کذاب۔ آج ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو پتہ نہیں ہے قادیانیت ہے۔ واٹ از قادیانیت؟ قادیانیت ہے کیا؟ ہماری بغل میں موسیٰ خیل میں قادیانی لڑکی حافظ قرآن، ایک امام مسجد کا بیٹا، اس کو ورغلا کے لے گئی۔ یار ظلم کی حد ہوتی ہے، تونوں اللہ دا واسطہ یار، خدا کا واسطہ مانے۔ کس کا مانا ہے ہمارا سب کچھ؟ حضور کے لیے نہیں لگا تو کس کے لیے لگا؟ صرف دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے آواز اٹھائیں۔ اللہ کا واسطہ آپ کو علماء پہ تنقید چھوڑ دیں۔ یہ قادیانیوں نے جب سے وہ ذلیل ہوئے ہیں اسمبلی میں علماء کے ہاتھوں کافر لکھے گئے، تب سے انہوں نے ایک ایجنڈا، پروپیگنڈا چلایا ہے۔
اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا قادیانی نہ مسلمانوں کے اسلام کے وفادار ہیں، نہ یہ اس ملک و ملت کے وفادار ہیں، یہ دونوں کے غدار ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام اس چیز کا واضح ثبوت ہے۔ آج الیکشن باکس کی رپورٹ کے مطابق، کچھ مہینے پہلے کی رپورٹ ہے، الیکشن باکس چینل ہے یوٹیوب پہ اور بہت بڑا چینل ہے، اسی رپورٹ کے مطابق ایک قادیانی اسرائیلی فوج میں بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی نیشنلٹی والوں کو تو اسرائیل جانے کو نہیں دیتا، یہ خبیث کہاں سے بنے؟ کچھ تو ہے نا دال میں کالا، ساری دال ہی کالی ہے، دال میں کالا کیا ہونا ہے؟ اللہ کے لیے آپ اپنے نبی کی عزت کے لیے بات رہے، شیزان کا بائیکاٹ کریں، ماسٹر کا بائیکاٹ کریں، ذائقہ گھی کا بائیکاٹ کریں، قائد اعظم لا کالجز جتنے ہیں قادیانیوں کے ہیں، میاں والی میں ڈاکٹر خالد نصرت ہے، حافظ والا پہ ایک خبیث ہے ڈاکٹر قادیانی ہے مجھے اس کا نام نہیں معلوم، ہمارے نمبل کے لوگ ربابہ بھی جا رہے لگے ہیں ڈاکٹر قادیانیوں کے ہسپتال، ہمارے علاقے نمبل کے لوگ حافظ والا پہ جاتے ہیں، اور مجھے گھر گھر معلوم ہے اپنے نمبل کا ڈھرنکا کا جو خالد نصرت کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہو یار؟ پتہ بھی ہے قادیانی ہے پھر بھی جاتے ہو؟ حضور کی شفاعت نہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر مزے کرو، اگر ضرورت ہے اور چاہتے ہو کہ حضور کی شفاعت نصیب ہو تو چھوڑ دو ان کے پاس جانا، اگر پھر بھی نہیں چھوڑتے تو میری بد دعا ہے، میں جھولی اٹھا کے بد دعا دیتا ہوں، خدا کی قسم مسجد میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھ کے بد دعا دیتا ہوں، یا اللہ جو پتہ ہونے کے باوجود بھی ان سب سے دور نہیں ہو رہے، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو حضور کی شفاعت نصیب نہ کرنا، اور کبھی نصیب نہیں ہوگی، اس چیز کی گواہی کائنات دے چکی ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ والسلام۔